اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس ورٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جو دوست احباب ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس چیپٹر کو اچھے طریقے سے سیکھ پائیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر 42، اس کا پارٹ نمبر 2، متنی قاعدہ سبق نمبر 14، اس کا بھی پارٹ نمبر 2 ہے۔ ادغام کو ہم تنوین کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ اور اس کی پہچان کو سیکھیں گے۔ تو اگر بچوں آپ نے پہلا سبق نہیں دیکھا تو آپ اس کو بھی ضرور دیکھ لیجئے گا۔ تو چلتے ہیں ہم پہچان کی طرف۔ تھوڑا سا میں سمجھا دیتا ہوں ادغام کے حوالے سے۔ ادغام کا معنی ہے ملانا، اصطلاحی معنی ہے دو حروف کو آپس میں ملا کر پڑھنا ادغام کہلاتا ہے۔ تو اس کی پہچان کیا ہے ادغام کی؟ اس سے پہلے حروف ادغام کتنے ہیں؟ حروف ادغام کی تعداد 6 حروف پر مشتمل ہے۔ کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ تو اس کے اب ہم پہچان کو سیکھتے ہیں۔ پہلے ہم نے نون ساکن کو سیکھا تھا، اب ہم تنوین کو سیکھیں گے، لیکن ترتیب کے ساتھ ہم دونوں کو پڑھ لیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد پہچان ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام یا حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ را اور لام کو پڑھنے کے دوران غنہ نہیں کریں گے، یعنی کہ بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اور باقی جو 4 حروف ہیں را اور لام کے علاوہ کون کون سے؟ یا، میم، واو، نون، یہ جو 4 حروف ہیں ان کو غنہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے، اور غنہ کے دوران لمبائی 1 الف کے برابر ہوگی۔ اور حروف یرملون ان کی تعداد 6 حروف ہیں جو کہ یہاں ہم ان کو پڑھ چکے ہیں۔ تو تنوین کیا ہے؟ تنوین 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہیں۔ تو بار بار اس کو آپ اچھے طریقے سے سیکھنے کے لیے آپ اس کو بار بار دیکھتے رہیے۔ تو اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو پہلے حروف ادغام کو ہم نے نون ساکن کے ساتھ ہم نے پڑھنا سیکھا، تو اب ہم تنوین کے ساتھ ان کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ ایک ایک دو حروف کی مثالیں ہیں، ان کو آپ سمجھ لیجئے کیونکہ اسی طریقہ پر قرآن مجید کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایک دو مثالیں ہیں، اصول سمجھایا گیا ہے، باقی پریکٹس آپ قرآن مجید کے اندر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف زیر کی، تا کھڑی زبر تا، کی تا، با 2 زبر بیں، اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، با زبر یا بیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آواز جو آتی ہے وہ 2 زبر کی وہ آواز موٹی ہوگی اور 1 زبر کی طرح ہی اس کی آواز آتی ہے۔ یہ میں نے چاہا کہ آپ کو ادائیگی سے پہلے میں ذرا گائیڈ کر دوں۔ پیارے بچوں، یہ اپنے سبق کا ہم آغاز کرنے سے پہلے میں کچھ وضاحت تھوڑی سی کر دوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ یہاں پر تنوین ہے، جب جوڑ توڑ ہم کریں گے تو آواز 2 زبر کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 1 زبر اور 1 زیر اور 1 پیش کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جوڑ توڑ کے دوران، لیکن جب ہم ادائیگی کریں گے تو ادائیگی پراپر تجوید کے اصولوں کے مطابق کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف زیر کی، تا کھڑی زبر تا، کی تا، با زبر یا بائیں، یا زبر لام یل، قاف کھڑی زبر قا، یل قا، ہا پیش ہوں، یل قاہ، کتابیں یلقاہ۔ جب ہم ادغام کریں گے تو یہاں غنہ ہو جائے گا، اور غنہ کی صورت میں لمبائی 1 الف کے برابر ہوگی۔ را زبر را، جیم پیش جو، راجو، لام پیش یا لوئیں، یا زبر سین یس، راجو لوئیں یس، عین کھڑی زبر آ، یس آ، یہ یا نہیں پڑھیں گے، رجلوئیں یسعی، ہا پیش ہوں، دال زبر واو داؤں، واو زبر وا، ہو داؤں، ذال زیر کا ذک،
را کھڑی زبر را، ذکرا، ہدی وذکرا، ہدی وذکرا۔ پیارے بچوں، یہ دو زبر کے ساتھ یہ جو یا ہے یہ رسم الخط ہے، اور یہاں پر بھی یا رسم الخط ہے، یہ ادائیگی کے دوران ہم ان کو نہیں پڑھیں گے، ان کا نام بھی نہیں لیں گے اور ان کو پڑھیں گے بھی نہیں۔ تو پڑھیں گے ہدی وذکرا، یہ کاف غیر کلکلا ہے، آواز لوٹ کر نہیں آئے گی۔ واو پیش وو، جیم پیش واو جو، وجو، ان دونوں کا فرق تھوڑا سا جان لیں، یہ ہم سبق نمبر 10 کے اندر بھی ہم بتا چکے ہیں اور سبق نمبر 7 کے اندر بھی ہم بتا چکے ہیں کہ واو کے اوپر پیش ہے اور آگے واو ساکن نہیں ہے، تو لہٰذا یہ پہلا واو جو ہے پیش والا حرف، اس کو جلدی ادا کریں گے، اور دوسرا جو پیش والا حرف ہے اس کے ساتھ واو ساکن کا اضافہ ہے اور وہ واو مدہ ہے، تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو پیش وو، جیم پیش واو جو، وجو، اس کو وجو نہیں پڑھنا بلکہ واو کے اوپر پیش ہے تو آواز گول ہو جائے گی، تو گول آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ واو پیش وو، جیم پیش واو جو، وجو، ہا پیش یا ہوئیں، یا زبر واو یاو، وجو ہوئیں یاو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال دو زیر ذن، یوم ایذن، وجوہ یوم ایذن، با زیر بی، را زبر حا رح، بی رح، میم زبر ما، بی رحمہ، تا زیر میم تم، میم زیر نون من، بی رحمت من، ہا پیش ہو، بی رحمت منہ، اور یہ نون حروف اظہار کا ہے، اور یہاں پر ایک اصول ہم نے حروف اظہار کا یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ نون ساکن کے بعد ہا حروف اظہار کا آ گیا ہے، لہٰذا ہم یہاں پر اس کو غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اور دوسرا یہ نون ساکن غیر کلکلا بھی ہے اور اس کی آواز لوٹا کر نہیں پڑھیں گے۔ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، سین زیر سی، را زبر الف را، سِرَا، جیم زبر میم جم، میم پیش مو، سِراجم، نون زیر یعنی، مونی، را دو زبر رن، منیرن، سراجم منیرن، حازر طا حط، طا زبر طا، حط، تا پیش نون تن، نون زبر غین نغ، حطتن نغ، فا زیر را فر، نغفر، لام زبر لا، کاف پیش میم کم، لکم، نغفر لکم، حطتن نغفر لکم، خا زبر لام خل، قاف زیر نون قن، نون پیش نون، خلقن، عین زیر یعی، نوعی، نون پیش نو، عین زیر یعی، نوعی، دال پیش دو، نعیدو، ہا الٹا پیش ہو، نعیدہو، خلق نعیدہو، میم پیش مو، حا زبر میم حم، میم زبر ما، محمد، دال پیش را در، را زبر را، محمد را، سین پیش واو سو، رسو، لام پیش لام لل، لام کھڑی زبر لا، رسول اللہ، حاضر ہی، رسول اللہ، محمد رسول اللہ، یہ را حروف ادغام کا ہے، تو را کے اوپر تشدید آئی ہے اور پیچھے تنوین ہے، تو لہٰذا یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ را زبر را، حمزہ پیش واو او، را او، فا پیش را فر، را زبر را، را او فر، حاضر یا حی، رحی، میم دو پیش من، رحیم، رؤوف الرحیم، میم پیش مو، صاد زبر دال، صد، دال زیر دی،
مصدی قاف زبر لام قل لام زیر لی مصدق لی میم زبر الف ما مصدق لما واو زبریہ وی لام پیش لام لل لام زیر لی ویل لی کاف پیش لام کل لام زیر لی ویل لکل۔ تو امید کرتے ہیں بچوں آپ نے آج کا لیسن اچھے طریقے سے سیکھ لیا، تو اچھے طریقے سے آپ اس کو ماہرانہ طریقے کے ساتھ آپ پڑھنے کے لیے بار بار اس کو آپ دیکھتے رہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 44 یا لیسن نمبر 44 کے اندر اس کا پارٹ نمبر 3 متنی قاعدہ سبق نمبر 14 یا سبق نمبر 14 اس کا تیسرا حصہ اقلاب کا معنی اور مفہوم اور اس کی پہچان اور پڑھنے کا طریقہ ہم سیکھیں گے۔ جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اگر کوئی کومنٹس ہو، کوئی بات کرنا ہو، کوئی بات پوچھنا ہو، کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ آپ کومنٹ میں جا کر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔